سوشل ایکٹیوسٹ الیاس شمسی نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے بلدی انتخابات کے دوران پولنگ کے دوران عوام کی جانب سے ووٹ نہ دینے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھیے الیاس شمسی کا کیا کہنا ہے۔ شہر حیدرآباد میں جی ایچ ایم سی کے جو کل انتخابات ہوئے ہیں اس میں وہ پولنگ کا جو پرسنٹیج تھا بہت لو تھا۔ اس سلسلے میں کوئی ایک وجوہات بہت ساری ہے، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات کے اندر سب سے پہلی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ڈیموکریسی کی ایک فیسٹیول کے طور پر الیکشن کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جمہوریت کا ایک تہوار کے طور پر لوگ مناتے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے کے الیکشن میں اربن ایریاز میں خاص طور سے حیدرآباد سے تعلق ہے تو 80% تک پولنگ جایا کرتی تھی۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ لیڈرشپ اور اس کے ساتھ عوام کا جو رابطہ تھا بہت اچھا تھا۔ لوگ اپنے طور پر نکل کر آتے تھے اور بغیر کوئی پیسہ لیے کہ بغیر کسی لالچ کے لوگ اپنے قائد کو یا اپنے لیڈر کو یا اپنے کارپوریٹر کو چن کے لایا کرتے تھے۔ اب یہ تمام تر معاملات تجارت میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی لیڈر بھی یہ سوچتا ہے کہ الیکشن کے وقت میں 500 1000 2000 روپے دوں گا اور ووٹ حاصل کر لوں گا، اور اس کے بعد جب میں جیت جاؤں گا تو اگر کسی کا سلیب پڑتا ہے تو میں 50,000 روپے لے لوں گا، کوئی روڈ پڑتی ہے تو میں 20% کمیشن کھا لوں گا۔ تو یعنی اب کا جو جمہوریت کے اندر اور الیکشن کے اندر جو جیتنے یا جیتنے سے پہلے والے معاملات ہو گئے، یہ پورا بزنس ماڈیول یہ اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بیزاری ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نکل کے جا کے ووٹ ڈالنے کے باوجود بھی ہر 2 گھنٹے کے بعد ووٹنگ پرسنٹیج چینج ہوتا ہے، الیکشن کا رزلٹ آنے تک ووٹنگ پرسنٹیج چینج ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر میرے اپنے نمائندے کو میں چن کے لانے کے بعد بھی مجھے پیسے خرچہ کرنا ہے، میرا نمائندہ کرپٹ ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول کا پارٹی کا جو ورکر ہے، میں کوئی پرٹیکولر ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں وہ اپنے قائدین سے اور اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہے، جس کا انہوں نے کوئی مخالفین نے ووٹنگ پرسنٹیج نہیں گرایا ہے، خود پارٹی کے ورکرز نے ووٹنگ پرسنٹیج گرایا ہے۔ اور ان کے ووٹنگ پرسنٹیج گرانے کی وجہ یہ ہے کہ جب اپلیکیشنز مانگے گئے تھے کہ آپ ایک درخواست داخل کیجئے، آپ کو کارپوریٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، اس کے ساتھ پیسے بھی مانگے گئے، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ یہ یا تو کوئی سی رشتہ دار کو ٹکٹ دے دیا گیا، یا تو کوئی دوست کو ٹکٹ دے دیا گیا، یا علاقے میں رہنے والا کینڈیڈیٹ تھا، وہیں کا کام کرنے والا ورکر تھا، اسے ٹکٹ دینے کے بجائے باہر سے امپورٹ کر کے لا کر کینڈیڈیٹ میدان میں ٹھہرایا گیا، جس کی وجہ سے خود ان کی اپنی پارٹی کے ورکروں نے لوگوں کو نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے کام نہیں کیا۔ بہت سے ایریوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں پر سردی کا موسم تھا اور ایک کورونا کا دور چل رہا ہے، مسلم اور غیر مسلم کی اگر ہم بات کریں، دونوں ووٹر بھی ہے حیدرآباد کے اندر۔ اور تیسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ تھا کہ جتنا بھی کیمپین کیا گیا وہ ہندو مسلم لائنز پہ کیا گیا، سوائے کے ٹی آر کے۔ میں حالانکہ پارٹی لائنز کو اگر دیکھا جائے تو کے ٹی آر کے 5 سال کا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر بہت سا مساجد بھی شہید ہوئی ہے، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس سے مسلمان ناراض ہے، لیکن سبجیکٹ پہ اگر کسی ایک لیڈر نے بات کی ہے تو وہ کے ٹی آر ہے۔ کے ٹی آر کے علاوہ کسی نے بھی سبجیکٹ پر بات نہیں کی، کوئی سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہا تھا، تو کوئی سمادھیاں گرانے کی بات کر رہا تھا، تو کوئی جا کر روہنگیا کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ تو لوگ اتنا ڈر گئے، لوگوں کے دل میں خوف آ گیا کہ کہیں ہم الیکشن کے دن نکل کر ووٹ ڈالنے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی یہ حملہ ہو جائے اور ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور چوتھا جو اہم ریزن ہے کہ پہلے سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ الیکشن کے دن ماحول یہ بن جاتا ہے کہ جب کبھی بھی لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں تو پارٹی لائنز کو لے کر، یعنی کوئی بھی پارٹی کا دوسری پارٹی والے کو جو ہے اس کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ ایک کتا دوسری گلی میں آ گیا ہے۔ یہ رویہ کی وجہ سے تو کون، تو کہاں کا، دوسرے پارٹی کے جو امیدوار ہوتے ہیں اس کے ساتھ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، مارم پیٹی شروع ہو جاتی ہے، اینے پھوڑ دیتے ہیں، گلے کاٹ لیتے ہیں، یعنی پھر دوسرے دن اخبارات میں آتا ہے کہ معمولی جھڑپیں ہوئی ہے۔ بھائی یہ معمولی جھڑپ اخبار کے لیے ہوگی، معمولی جھڑپ پولیس کے لیے ہوگی، لیکن یہاں پہ عوام ڈر جاتی ہے۔ عوام کے ڈرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں یہ لڑائی جھگڑے کے اندر کہیں میرا بچہ زد میں نہ آ جائے، کہیں میں زد میں نہ آ جاؤں۔ تو یہ تمام تر چیزیں، یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جس
کے اندر میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے اور عوام کے اندر اس بات کی تمانیت دے کہ کوئی حادثہ پولنگ کے دن نہیں ہوگا تو عوام نکل کر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اس بات کا بھروسہ دے کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی, سب کو رسپیکٹ دیا جائے گا. ہم ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار معاشرے کا حصہ ہے, اگر یہ دیں تو پولنگ کا پرسنٹیج زیادہ پڑے گا. اگر آپ جو ہے فلم سٹارز کو لا کر یا دوسرے لوگوں کو لا کر اگر آپ انگلیاں بتا کر بولیں گے کہ میں نے بھی ووٹ ڈالا آپ بھی نکل کر ووٹ ڈالے, تو دیکھیے فلم سٹار کو بتانے سے لوگ نہیں نکلیں گے, لوگ سیفٹی دیکھیں گے, لوگ بھروسہ دیکھیں گے, اور جو کرپشن پایا جاتا ہے, جب کرپشن نہیں رہے گا تو لوگ ضرور نکل کر باہر ووٹ ڈالیں گے. تو اوور آل میرا کہنا یہ ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج گرنے کا ریزن ایک نہیں ہے بلکہ کئی ریزنز ہیں, جس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو, الیکشن کمیشن کو, پولیس کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے.